کرتے ہیں زندگی میں. آپ دیکھیں نا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تسخیر کائنات اس کے ذمے لگائی، اس نے بر اعظموں کے بر اعظموں پر حکومت کر کے دکھائی. انسان کہاں سے اٹھا اور پھر اس نے ہواؤں میں اڑنا شروع کیا، انقلاب آ گیا. اور پھر جب یہ مسلمان ہے، جب یہ مومن ہے، پھر تو اس کا کمال یہ ہے کہ ابھی نیکی کرتا نہیں، صرف نیکی کا ارادہ ہی کرتا ہے، اللہ اجر عطا فرما بھی دیتا. لیکن جو صبح سے شام تک نیکی کا ارادہ بھی نہ کرے، جو پروگرام ہی نہ بنائے، جو اچھا گمان بھی قائم نہ کر سکے، جس کے تصورات باوضو ہی نہ ہوں، جو اپنے خیالات کے اندر خوش عقیدگی نہ لا سکے، اس نے کیا کیا؟ اپنے معاملات پر توجہ دی جائے اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچایا جائے، امور خیر میں جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، اپنے آپ سے کوئی کام لیا جائے. دیکھیں، ہم چاہیں نہ چاہیں، ہم تیار ہوں یا نہ ہوں، ہماری عمر روز بروز بڑھتی ہے. ہمارے کام رہ گئے تو رہ گئے، لیکن دن سال مہینے روز گھٹتے. ہم چاہیں نہ چاہیں، لیکن وقت ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے گزر جاتا ہے. اچھے بھلے تندرست لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ ہلکی ہلکی دردیں جسم میں شروع ہوتی ہیں، کمزوریاں آنے لگتی ہیں. جو کام ہم گھنٹوں بیٹھ کے، میں خود کبھی توفیق ہوتی تھی تو کئی صفحوں کی کتاب ہے تو بیٹھے ہیں تو وہ دل کیا کہ ایک نشست میں پڑھ دیں گے. اب یہ ہے کہ کوئی تھکن محسوس ہوتی ہے، اب یہ ہے کہ کچھ کیفیات اور طرح کی ہوتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے قوا اعضاء اس طرح کے تھوڑی رہتے. اس کو چاہیے کہ جب اس کو صحت ملی ہوئی ہے، تندرستی ملی ہوئی ہے، عافیت ملی ہوئی ہے، فرصت ملی ہوئی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرے. ہمارے ہاں ڈھیر سارا طبقہ ہے جو اپنے آپ سے کام ہی نہیں لیتا. اپنے آپ اقبال کہنے لگے، عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو. یہ کوئی انوکھا نہیں تو اللہ تک پہنچ جائے. رب اپنے بندوں کو اپنی معرفت عطا کرتا ہے، وہ دیتا ہے وہ رستہ. کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. تو بندے تک نہیں پہنچ سکا. تو وہ جو کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو پہلے اپنے آپ کو تو پہچان نہ، اپنے آپ سے کوئی کام تو لے. اچھا میں دیکھتا ہوں ایسے چھوٹی چھوٹی دنیا بنا کے نا، چھوٹی چھوٹی سیاست میں سارا وقت ضائع، یعنی اپنی تعریفیں لوگ کرتے رہتے. شکر ہے اللہ کا جی اتنی دیر ہو گئی فلانا کام کر رہا ہوں، شکر ہے جی میں نے یہ بھی کر دیا، بڑا او بھائی تو رہنے دینا، یہ کسی اور کو کہنے دے. تو کام کر، تو جد و جہد کر، تو ہمت کر، تو آگے بڑھ. تو سال نہ گنوا، تیرے گزر گئے. یہ زمانہ بعد میں گنتا رہے گا. یہ لوگ بعد میں حساب کرتے رہیں گے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے 1000 کتاب لکھی، عمر کتنی تھی، پڑھنے میں کتنا وقت گزرا. لوگوں نے نکال لیا کہ ہر روز 3 گھنٹے تو ان کے لکھنے کے بنتے. وہ بعد میں دنیا نکالے گی کس نے کتنا کام کیا. تو ڈیوٹی کر، تو کام کر، جد و جہد کر. ہم میں سے جو لوگ بھی ناکام ہو جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی میں فلانے کی وجہ سے ناکام ہو گیا، فلانا بندہ اگر میرا ساتھ دے دیتا، فلاں اگر سپورٹ کرتا. یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے کہ انسان اپنی کوتاہیاں دوسروں کے گلے ڈال دے. سب سے بڑی ناکامی یہ ہے. ہم سستیاں کرتے ہیں، غفلتیں کرتے ہیں، بوجھ دوسروں پہ ڈال دیتے. دنیا میں جہاں بھی ہم ناکام ہوتے ہیں نا، رب تو کسی کو ناکام کرتا ہی نہیں. ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، احساس ذمہ داری نہیں، پڑھنے والا پڑھتا نہیں وقت پہ، پڑھانے والا وقت پہ پڑھاتا نہیں، ڈیوٹی کرنے والے ڈیوٹی نہیں وقت پہ کرتے، ہم ناکام ہو جاتے، وہ دوسروں پہ ڈال دیتے. اپنی زندگی میں جہاں بھی کمزوری رہ گئی ہے، جہاں بھی کہیں ہم سے غفلت ہو گئی ہے، اس کو دیکھیں، غور کریں کس مقام پر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، کہاں ہم بھول گئے، کہاں معاملہ ایسا تھا جو گڑبڑ ہو. میں صبح ادارے کے ایک استاد صاحب سے عرض کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے نا اور جانور لانے ہیں، انہوں نے آج بارش نہیں دیکھی. جہاں جہاں آج منڈیاں تھی نا وہاں فل رش ہے. 1 مہینہ پہلے وہ صبح اٹھے وقت پہ چلے گئے. لیکن یہ سستی ہے نا طالب علم کی، وہ کہتے ہیں آج بارش ہے لہذا میں نے نہیں جانا. اللہ ماشاءاللہ کچھ استاد کہتے ہیں آج میں نے اسکول نہیں جانا، ادارے نہیں جانا، آج بارش ہے. وہ دیکھے مزدوری کرنے والے نے صبح کوئی انکار کیا کہ میں نے منڈی نہیں جانا. سبزی منڈی جانے والا منڈی گیا ہے اور
جو مال والی منڈی جانے والا تھا وہ بھی وہاں پہ. آپ اپنے کام سے جان نہیں چھڑائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بڑی کڑاکے کی گرمی تھی اور دھوپ بڑی شدت والی تھی، اور جتنے مدینہ منورہ میں لوگ تھے وہ اندر سے دروازے بند کر کے نا کواڑ سب آرام فرماتے. دوپہر میں ماحول بن جاتا ہے، اور ویسے بھی دوپہر کو کچھ دیر آرام کرنا نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے مبارکہ بھی ہے. تو لوگ آرام کر رہے تھے. حضرت عثمان غنی فرماتے کسی کام کے لیے مجھے چھت پہ جانا پڑا، گرمی بڑی سخت تھی، میں مجبوراً گیا. لیکن فرماتے ہیں جب میں چھت پہ چڑھا نا تو میری نظر پڑی تو ایک شخص جن کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، بوڑھے محسوس ہوتے ہیں، وہ 2 اونٹوں کو ہانکتے ہوئے لا رہے ہیں. میرے دل میں خیال آیا یار ساری دنیا آرام کر رہی ہے، ان کو بھی سونا چاہیے تھا. اس موسم میں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں جب کڑاکے کی گرمی ہے. وہ لے کے آ رہے تھے. تو حضرت عثمان غنی فرماتے میں نے کہا جن کو نصیحت ضرور کرنی ہے، سمجھانا ضرور ہے. جب عصر کے بعد جانا اونٹ چرانے، جب ساری دنیا چراتی ہے، اس وقت کیا حاجت تھی؟ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں چھت سے اترا اور دروازے کے راستے باہر آیا کہ میں ان کو سمجھاتا ہوں، جب تک وہ شخصیت بھی قریب آ گئی تھی. آپ فرماتے جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو میرا وجود کانپنے لگا، راشا طاری ہو گیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں، یہ تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم ہے، حضرت عمر جیسا آدمی. اور کڑاکے کی دوپہر، یہاں کتنے نازک مزاج ہو گئے ہیں لوگ. اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. میں خون کے نہیں لہو کے آنسو روتا ہوں جب میں جوانوں کو دیکھتا ہوں آرام کر رہے ہیں، چوک میں بیٹھے سکون کر رہے ہیں، سوئے ہوئے، سویرے ان کی آنکھ ہی نہیں کھلی. وہ قوم ترقی کرے گی جن کے جوان سو رہے ہیں، بوڑھے کام کر رہے ہیں، جن کے جوان کا جسم درد کر رہے ہیں اور بوڑھے تراویح میں کھڑے ہیں. وہ قوم آگے بڑھے گی. فرمانے لگے حضرت عثمان کے میں نے دیکھا حضرت عمر کو تو میں کانپ گیا. میں نے جھٹ سے آگے بڑھ کے ان کا دست مبارک تھاما. میں نے کہا حضور اس گرمی میں مہربانی کریں آرام کریں. تو فرمانے لگے یہ مال غنیمت کے 2 اونٹ بھاگ گئے تھے، میں لینے گیا تھا. تو وہ ہمارے ہاں جس آدمی کے پاس ڈرائیور کو تنخواہ دینے کے پیسے ہوتے ہیں اس کا پھر شوق ہوتا ہے کہ میری سائڈ کا دروازہ بھی میرا ڈرائیور ہی بند کرے. وہ بیچارہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ چلے کسی کو میں نے ڈرائیور رکھا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے دروازہ تو نے کھولنا، تو نہیں بند کرنا. پھر لوگ کہتے ہیں اے تنخواہ کا دی لیندہ جی انہوں کا دے پیسے دے ہی دینے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، اگرچہ وہ بڑا پیار کرنے والے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے عرض کرنے لگے حضور کسی غلام کو حکم فرما دیتے، ایک کام کر دیتا. سیدنا فاروق اعظم تھپکی دے کے کہنے لگے عثمان اللہ تجھے میری طرف سے جزا عطا کرے. غلام بھی آرام کر رہے تھے جیسے سارے کر رہے تھے، اور فرمایا ویسے بھی یہ مسلمانوں کا مال ہے، ذمہ داری غلام کی تو نہیں، ڈیوٹی تو میری ہے. یہاں ہمارے حکمران کہتے ہو مجھے تو پتہ نہیں، میں نے تو سویرے اٹھ کے دیکھا ہے، تو خبروں میں مجھے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا یہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو کہتا چور آ گئے تھے تو یہ بتا تو کس چیز کی پہرے داری کر رہا تھا. تو میرے عزیز اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس، اپنی ڈیوٹی وقت پر. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں جس آدمی کی عمر 35 سال سے زیادہ ہوگی اور ابھی تک فجر کے وقت نہیں اٹھتا، اس نے کب نمازی بننا ہے؟ اور جو 40 سال کی عمر تک نمازی نہیں خالی بن سکا، اس نے تہجد کب پڑھنی؟ یہاں تو ہمارے معاشرے میں تو 60 سے 70 سال ایوریج ہو گئی عمر کی. تو جس کی 35-40 سال ہو گئی وہ تو زیادہ گزار بیٹھا ہے. وہ اپنی زبان پر پیرا کس دن لگائے گا جس کو آج تک بولنے میں خیال آتا ہو خو مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا میرے منہ سے نکل گیا. اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے لفظوں پر جو آدمی کنٹرول نہیں کر سکا وہ کس دن جا کے ٹھیک ہوگا؟ روایتی باتیں، روایتی گفتگو دوسروں پہ ڈال دو، کوئی بہانہ کر دو،
کوئی احساس کمزوری کر دو، نہ ہو سکا تو مظلوم بن جائیں گے، کہیں گے غریب آدمی ہوں. یہ بھی کمزور قومیں کرتی ہیں، یہ بھی کمزور قومیں کرتی ہیں جو اپنے آپ کو مظلوم بنا کے دکھاتی ہیں. مسلمان اس کا مزاج ہوتا ہے، وہ مظلوم نہیں ہوتا، وہ تو ظالموں کا ہاتھ پکڑنے والا ہوتا ہے، تو میدان میں رہنے والا ہوتا ہے. اپنے آپ سے، اپنے وجود سے کام لیا. آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنے والے لوگ، اور اتنا کام کرنا. یہ بھی بات کر رہے تھے شیخ، گفتگو کر رہے تھے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. آپ کبھی اپنے بزرگوں کو دیکھیں نا، تو جو آج پیروں نے ماحول بنایا نا، پیر صاحب بیٹھے اندر 6 تسبیح ہیں اور 20 تقیے اور وہ تعویذ لکھ رہے ہیں، اور وہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو لگتا ہے بیچارہ بڑی تکلیف میں ہے، اللہ ماشاءاللہ دعا مانگنے میں اسے پریشانی ہو رہی. کیا مذاق بنایا ہوا. صوفی تو زندہ اور جاوید ہوتا ہے، وہ تو تازہ دم ہوتا ہے، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو ایک گرم رکھنے کا ایک بہانہ. تو طاقتور ہوتا ہے، اس کے مزاج میں تو گرمی ہوتی. اقبال کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ لحد کے ہے زیر زمین مطلع انوار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار، جد و جہد مزاج بھاگنا دوڑنا. اور ایک جگہ پہ اقبال کہنے لگے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. درویش تو وہ ہے جو تیرا جینا مشکل کر دے کہ کب مروں گا اور کب جا کے مدینے والے کی زیارت نصیب ہوگی. اور تو یہ ہے کہ سستی کاہلی ٹھہر جائیں گی قبلہ رام میں. چھوڑے ان چیزوں، جدوجہد. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے، اور صبح 9 بجے 10 بجے اپنے ادارے میں چلے جاتے تھے. اور جب اسباق پڑھتے تھے نا، ہمارے مدارس میں سبق تقسیم ہوتے ہیں، صرف کون پڑھائے گا، نحو کون پڑھائے گا، منطق کون پڑھائے گا، فقہ کون پڑھائے گا، اصول کون پڑھائے گا، تفسیر کون پڑھائے گا. سبق تقسیم ہوتے تو ناظم تعلیمات کہنے لگے، جو لائق بچے ہیں وہ سارے تم رکھو اور نالائق سارے مجھے دے دو. کسی کو نالائقوں کا بھی تو سرپرست بننا ہے نا، تو مجھے دے دو، نالائقوں کو پڑھاؤں گا. پھر زور تک کلاس ہوتی، زور کے بعد تفسیر کا درس ہوتا، عصر کے بعد حدیث کا درس ہوتا، اور پھر رات کو 70 ہزار کا مجمع تقریر سننے آتا. اور تقریر یہ نہیں تھی کہ بس ہی کا کہہ دی بات، فرمائشی خطبہ. 70,000 لوگ خطاب سننے آتے تو 300 علماء ہوتے ان میں، جن کے ہاتھوں میں کاغذ قلم ہوتے. غوث اعظم ارشاد فرماتے تو تحریر ہوتا کہ یہ نقطہ تو کبھی سنا ہی نہیں. اتنی محنت سارا دن کی، پھر اپنے بال بچے کو وقت دیا، اور پھر حال یہ ہوتا کہ دنیا سو جاتی اور بغداد کے مرشد مصلی بچھا لیتے، اور پھر ساری رات اپنے رب کے حضور والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات رب کے حضور حاضری ہوتی. ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. اور میاں صاحب کہنے لگے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں بھی آن جگاوے. وہ اپنے اوقات دیکھے کتنا مصروف وقت بنا لیا، اوقات مصروف. اپنی زندگی میں چیزوں کو طے کریں اور کچھ کر جائیں. اپنی لائف سے کوئی نہ کوئی، اپنے وجود سے، زندگی سے کوئی کام لیں، اسے کسی کام لگائیں، خدمت میں گزار دیں. خدمت میں ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ میں دور گیا ہوا تھا کیروڑ پکے کی جانب، جنوبی پنجاب کی طرف. بڑے پرانے بزرگ مجھے ملے، تو وہ نا ابھی بھی عمر 100 سال کے لگ بھگ ہے، تو ڈھیر سارے کام کھڑے ہو کے امامہ باندھ رہے. میں نے ان سے کہا کافی عرصہ پہلے، میں نے کہا جناب آپ بڑے تازہ دم میں. کہنے لگے میں نے ارادہ کیا تھا کہ مخدوم نہیں بننا، خادم ہی بننا ہے. خادم ہی بننا ہے، مخدوم. بندہ مخدوم بنتا ہے تو سست ہو جاتا ہے. وہ کہنے لگے پہلے خدمت کی ماں باپ کی، استادوں کی، پھر کی بہن بھائیوں کی، بچوں کی شروع کر دی.
پھر اللہ نے موقع دیا تو پوتوں کی خدمت شروع کر دی، ان کو پڑھانا ہے، بیانا ہے، کام لگانا ہے، ساری زندگی یہ ارادہ نہیں کیا کہ لو جی میں ہوں فارغ ہوں۔ یہ جہاں جملہ آتا ہے پھر انسان ذہنی طور پر کمزور ہو کر خدمت کی ساری زندگی۔ یہاں شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ صاحب ازہری رحمت اللہ علیہ لاہور تشریف لائے، تقریر فرما رہے تھے، کہنے لگے میرے ہزاروں شاگرد ہیں، میں نے 40 سال حدیث پڑھائی ہے کم و بیش۔ کہنے لگے ہزاروں شاگرد ہیں، لوگ مجھے بڑے علامہ صاحب کہتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے آج بھی میں اپنے جوتے خود اٹھا لیتا ہوں۔ کہنے لگے میں اپنے جوتے، میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ اپنے جوتے بھی نہ اٹھا سکوں، اپنی زندگی سے کاہلی کو، سستی کو، کمزوری کو، بہانے بازی کو، اور اپنے آپ کو سمجھا کے سلا دینا، تھکا دینا، اور آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب آنکھ بند ہونے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اس وقت جاگتے ہیں جب پکا سونے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ سے کام لیں، اپنے وجود سے کوئی، اور قرآن مجید کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، دوڑ کے، دیر نہ کرو، جلدی جلدی سے حصول خیر کرو، دیر نہ کرو، جلدی سے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتنوں کے برسنے سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو، ورنہ فرمایا فتنے اس طرح برسیں گے جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے برسا کرتے ہیں، حال یہ ہوگا کہ بندہ صبح مومن ہوگا، شام کافر ہو جائے گا، شام کافر ہوگا، صبح مومن ہو جائے گا۔ اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے دین تک بیچ ڈالیں گے، اس سے پہلے پہلے نیکی کرو۔ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو جو درس دیا ہے نا خیر کا، عصر کی نماز پڑھائی، یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا۔ عصر کی نماز کریم محبوب نے پڑھائی تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آج ایک منفرد منظر دیکھا، جلدی سے سرکار نماز پڑھا کے گھر چلے گئے فٹافٹ۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، بیٹھتے تھے، غلاموں کی بات سنتے تھے، دستگیری فرماتے۔ آج پہلے دن یہ انوکھا معاملہ ہوا کہ سرکار گھر تشریف لے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد حضور واپس آئے، آ بھی جلدی گئے، اور جب تشریف لے آئے تو چونکہ انسانوں کی ذہنوں کی سطح پر سوال ابھرتے، تو سوال ابھرا تھا ہر آدمی کے ذہن کی سطح پر کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو فرماتے محبوب فرمانے لگے تم سوچ رہے ہوگے میں جلدی کیوں گیا تھا، اور پھر میں جلدی کیوں آ گیا؟ یا رسول اللہ آپ تو کریم ہے نا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، کو تو پتہ ہے ساری بات کا۔ تو حضور فرمانے لگے میں نے نا گھر میں کچھ سونا آیا تھا تو میں نے بانٹ دیا سارا، ایک ٹکڑا، ایک ڈلی سونے کی پڑی رہ گئی تھی، نماز پڑھیا تو مجھے خیال آیا پڑی نہ رہ جائے، اور ایک روایت میں یہ کہیں رات نہ گزر جائے اور وہ پڑا نہ رہ جائے۔ فرمایا میں فوراً گیا ہوں، پہلے جا کے اسی اللہ کے رستے میں خیرات کیا، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، سویرے کر لیں گے، بانٹ دیں گے، ہو جائے گا، یاد کرانا، اس سے تو بہت سارے کام رہ جاتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خادم نے کہا حضور یہ کام رہنے دیتے ہیں، کل کر لیں گے، تو آپ فرمانے لگے پتر جو کل کرنے وہ پھر کب کریں گے؟ کام تو کرنا ہے، جدوجہد تو کرنی ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں احد والے دن نا میں نے ایک صحابی کو دیکھا کھجور کھا رہے تھے، کھجور ان کے منہ میں چبا رہے ہیں، تو کھجور کھاتے کھاتے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ آج اس جنگ میں گھر میں شہادت مجھے ملتی ہے، اللہ کرم کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، رزلٹ کیا، میں کہاں جاؤں گا؟ تو کہتے ہیں مقدس جملے محبوب کے، حضور نے فرمایا رب تجھے جنت عطا کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا جو کھجور ان کے منہ میں تھی، انہوں نے انگلی ڈال کے نکال دی اور اسی وقت تلوار اٹھا لی، میدان میں لڑے، شہید ہو گئے۔ کیا مانا؟ انہوں نے کہا شہادت سامنے نظر آ رہی ہے اور میں کھجور ہی کھاتا رہ جاؤں، جتنی کھالی کھا لی، باقی نکال دی۔ ہم کھجور چبانے کی بھی دیر نہیں کرتے، کہیں نیکیاں دور نہ نکل جائیں، جلدی سے ان کو حاصل کر لیا جائے، جلدی سے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ زندگی میں بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھو تو ان سے سیانا بندہ ہی کوئی نہیں،
لیکن کام کی بات آئے اور کوئی خدمات کی بات آئے تو پھر ان سے زیادہ زیرو بندہ بھی کوئی نہیں اللہ ماشاء اللہ۔ سمجھداری کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ باتیں کرنے والا سیانہ ہوتا ہے۔ نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو باتیں کرو اٹھ کے چلے جاؤ۔ زندگی سے کوئی کام لے، بیکار وقت نہ گزارے، ورنہ کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، ہم ضائع ہو جائیں گے، وجود ضائع ہو جائے گا، صلاحیتیں ضائع ہو جائیں گی، نقصان ہو جائے گا ادھر ادھر کی باتوں میں۔ اور میں تھوڑے دن پہلے ایک جگہ پہ تھا تو وہاں کچھ سیاسی لوگ بھی جمع تھے، ایک دعوت تھی۔ تو ہمارے ہاں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ایک بات چھیڑو 10 منٹ ایک بندہ تبصرہ کرتا ہے، پھر 10 سارے صحافی ہیں، سب کے پاس ہی موبائل، سارے کو لیے اندر دی خبر ہے، نہیں تو انہوں میں دسنا اصل گل کی۔ تو حالات بھی کافی ٹف تھے، میں کچھ بیزی تھا، مجھے ہمیشہ زندگی بہت ساری سفر میں گزر گئی، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ بہت سارا وقت گزر گیا گاڑیوں میں، تو کہیں آگے بھی بڑھنا تھا تو تبصرہ چھیڑ دیا۔ مجھے کہنے لگے پیر صاحب آج کل کیا حالات ہیں ملک کے، کیونکہ میں مصروف تھا، تبصرہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ پھر پوچھا، میں نے عرض کیا تھا آج کل کیا حالات ہے، میں کہا بالکل ٹھیک نہیں اللہ کے فضل میں۔ وہ پریشان ہو گئے، جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے، بالکل ٹھیک نہیں۔ مجھے کہنے لگے واقعی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں تو اسی طرح کے دیکھ رہا ہوں، تو ٹھیک ہی کہنے ہیں نا۔ جب یہ معاملہ اسی طرح ہی رہتا ہے، کبھی کسی کی چاندی ہوتی ہے، کبھی عروج ہوتا ہے، کبھی زوال ہوتا ہے، اسی طرح ہی ہے۔ ہمارے تبصرہ کرنے سے کوئی حالات بہتر ہو جائیں گے؟ ہم اپنا کام کریں، جو ہم کر رہے ہیں اسے صحیح کر کے کریں۔ صبح سے شام تک تبصرے، بحثیں، لڑائیاں، دوریاں، فائدہ کوئی نہیں۔ تو میرے عزیز زندگی کو ضائع نہیں کریں فضولیات میں، لغویات۔ اپنے آپ سے کوئی کام لے لیں۔ آپ دیکھیں جن لوگوں نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، کسی چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے تھے، کسی غریب باپ کے بیٹے، کسی غریب ماں کی کوکھ میں پلنے والے، لیکن عروج پایا، کام کیا۔ صرف ایک چیز وہ سمجھ گئے تھے کہ ہمیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، ہم نے کچھ کرنا ہے۔ وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کا ایک دوست بیٹھا تھا تو شکوے کرتا جا، فلانا بندہ بھی غلط ہے، فلانا لوگ جی کرنے ہی نہیں دیتے، میرے ادھر بھی غلط، ادھر بھی غلط، آگے بھی سب لوگ ہی برے۔ حضرت سعدی ہنس پڑے، فرمانے لگے تو کچھ کرنا نہیں چاہ رہا، لوگوں کو غلط کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا حضور بندے ٹھیک ہی نہیں۔ تو بڑی اعلیٰ بات کی حضرت سعدی نے، فرمانے لگے یار تو نہ اپنے دوستوں کو اتنا برا بھلا کہا کر، پانی بڑا بھی گدلا ہونا تو آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ ہی جاتا ہے، آگ بجھائی جا سکتی ہے جتنا مرضی گدلا۔ تو کچھ کام نہیں کرنا چاہتا، کسی کا نفع نہیں کرنا چاہتا، تو آج اس اصال ثواب کی تقریب میں جب ہم کسی کے لیے دعا کرنے آئے ہیں، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کتنی زندگی گزر گئی، کتنے اوقات بیت گئے۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ بچے بڑے ہو جائیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں۔ بچے بڑے ہو گئے تو اس کا مطلب ہے تو ہم بھی تو کہیں پہنچ گئے نا، ہمارا بھی تو اب کچھ سفر آگے کی طرف نکل گیا نا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بیکار نہ کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، کچھ نہ کچھ۔ جس طرح ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے تو چین نہ لینے دیتے ہمیں، اگر تسبیح آ گئی تو انشاءاللہ وہ بھی چلے گی، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ بھی چلتی ہے۔ تو کیوں نہ ایسا کام کریں جس سے کوئی خیر والا معاملہ ہو جائے، جس سے کوئی آگے کی طرف ہمارے لیے بہتری ہو جائے۔ ہمیشہ ان اسباب